میرے دل کے تو خیر خاص طور پہ بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن اپنی تعلیم اور اپنی علم میں اضافہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ علماء اکرام ہیں جو کہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب ہوں گے، ہمارے ساتھ ہشام الہی ظہیر انشاءاللہ ہوں گے، محمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پہلی دفعہ ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ وارم ویلکم۔ راشد سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور شیریہ داؤد بھائی، تمام مذہبی اسکالرس کو بہت وارم ویلکم۔ ابتدائیے میں اگر اجازت دیں تو صرف یہ عرض کر دوں کہ بابری مسجد کا بھی معاملہ آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا، ہندوؤں کا کہنا تھا کہ ہمارا مندر تھا، رام مندر تھا، ہمارا موقف تھا کہ وہ جیسا بھی تھا سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو وہاں سے مندر کی فیور میں ہی کیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ شاہ عالم مارکیٹ کے اندر وہ مسجد، وہ مشہور مسجد جس پہ کہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، وہ مسجد بھی آج آدھی سڑک کے درمیان ہے، اس کے اوپر بھی مندر ہونے اور مسجد ہونے کا ایشو تھا، اور مسلمانوں نے رات میں مسجد بنا دی اور اس اختلافی جگہ پہ، اور سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ان کے حق میں فیصلہ دینا پڑا۔ شیرپا برج اگر لاہور آپ جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا نیرو کرو ہے، جو کہ انجینئرنگ کے ہر قانون کو وائلیٹ کرتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، گاڑیاں گرتی ہیں برج سے نیچے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ مسجد جو ہے اس کو شہید نہیں کرنے دیا گیا۔ اسی طرح بہت سی ہاؤسنگ کالونیز کی اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ ایل ڈی اے کی زمین کے اوپر مساجد جو ہے، جو کہ پلیج کی ہوتی ہے جگہ، بنا دیتے ہیں۔ اور پھر میں ایسے مثالیں دوں گا ذاتی طور پہ تو وہ شاید زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن دوسری طرف دیکھیے یہ جو مقدمہ ہے مدینہ مسجد کراچی طارق روڈ کا، 1980 میں یہ مسجد جو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ ٹرسٹ جو ہے یعنی کہ وقف جو بنایا گیا، یعنی کہ یہ کسی کے حوالے کی گئی مسجد، وہ 1986 میں 6 سال کے بعد کی گئی۔ پی ای سی ایچ ایس نے 94 میں، 80 سے 94 میں 14 سال کے بعد اس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا، جبکہ پی ای سی ایچ ایس کے پاس 1960 میں تمام زمینیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوئی تھیں کہ وہ کسی کو زمین تقسیم کرتے، لیکن پھر بھی این او سی دیا۔ کے بی سی یا جس کو اب ایس پی سی کہتے ہیں، 96 میں اس کا نقشہ پاس کیا 16 سال کے بعد، اور پھر 2000 میں اس کی تعمیر میں ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ اس کا نقشہ جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور پھر تقریب میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 96 میں بنوریا کے ساتھ بھی اس کو الحاق کیا گیا۔ یہ ساری تاریخ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ مذہب کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے اور عبادت گاہ اور اقامت گاہ کے اندر فرق ہوتا ہے، اس لیے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے تائیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرے۔ اگر سپریم کورٹ کا جسٹس قاضی محمد امین صاحب کا یہ فیصلہ، اور چیف جسٹس صاحب بھی اس میں بینچ میں شامل ہیں، جب یہ آ گیا تو کیا ہم اس کے مخالف کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں شرعی احکامات کو بیان نہیں فرمایا؟ ان مہمانوں سے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راشد سمرو صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی ادب، آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے پروگرام میں، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ حضور اقدس، جب سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کر دیا تو کیا وہ قانون جو ہے ایک ریاست اسلامیہ میں، کیا وہ ہم سب پہ نہیں لگتا؟ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جتنے علماء اکرام ہیں ان کو آداب اور سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، آپ نے اپنی گفتگو میں ہی اس مسجد کا پورا قضیہ بھی بیان کر دیا ہے اور عوام کے سامنے کیس بھی رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے جن مساجد کا ذکر کیا، بابری مسجد کا آپ نے دی، بابری مسجد کے حوالے سے حکومت پاکستان کا جو رد عمل ہے، کاش کہ آپ وہ بھی اٹھا کر اور قوم کو سنا سکتے، اور وزارت خارجہ کا رد عمل اور اس وقت کے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا رد عمل بھی سنا دیتے۔ اس وقت بھی بابری مسجد پر وہاں کے ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ یہ مندر کی زمین ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو گرایا جائے، تو ہماری اسٹیٹ آف پاکستان نے اس پر رد عمل دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض کیا کہ مسجد کو نہیں گرانا چاہیے۔ اور اس وقت بابری مسجد کو اگر گرانے کا فیصلہ ہندوستان کی سپریم کورٹ دیتی ہے تو اسٹیٹ آف پاکستان اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو اسٹیٹ آف پاکستان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس لیے کہ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دینے والا جج کافر تھا، اور مدینہ مسجد کے خلاف فیصلہ دینے والا جج مسلمان ہے،
पहली बात। नहीं सर ये गुफ्तगू नहीं, देखिए वो दोनों मसाजिद का आपस में मुकाबला या तकाबुल किया ही नहीं जा सकता। मुझे अगर आप बात पूरी करने जी, देंगे, मेरी बात सुनेंगे, तो मैं पूरा मुद्दा आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद फिर आप उस पर तबसरा कर सकते हैं। हाँ, आप काइंडली अगर किसी जज को या अदारे को ना लें बीच में गुफ्तगू में, तो बड़ी मुनासिब बात होगी। मैं तमाम इदारों का एहतराम करता हूं। बहुत शुक्रिया। में होना चाहिए कि मेरे वालिद को 2014 के नवंबर में शहीद किया गया। मैं पिछले 8 साल से हर हफ्ते में अदालत में जाके जज के सामने खड़ा होता हूं और अपने वालिद के खून की भीख मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं। अगर मुझे अदालत पर अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जात दे। सर मौजू पे आ जाइए सर प्लीज। जी, मेरे लिए अदालतें काबिल एहतराम है। मसला यहाँ अदालत के फैसले और शरई फैसले का है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। ये एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का आईन क्या कहता है। अब आते हैं अदालत के इस फैसले पर। इस पर तमाम मकतब फिक्र ने 1960 में मुफ्ती वली हसन टोकी साहब की सदारत में एक फतवा जारी किया, जो फतवा आज भी मौजूद है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जामिअतुल उलूम अल इस्लामी अल्लामा बनूरी टाउन के दारुल उफ्ता से फतवा जारी हुआ, जिस फतवा की तायीद और तौसीक तमाम मकतब फिक्र ने की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुरान और सुन्नत के शरई कवानीन के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। जहां तक बात यह है कि पार्क इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे झील मौजूद है और एक पार्क वहां मौजूद है, और उसके बाद फिर मस्जिद के लिए फैसला करना कि मस्जिद को गिराया जाए, होना ये चाहिए था। जब ये मसला वहां गया तो चीफ जस्टिस साहब इस मसले को इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज देते। चीफ जस्टिस साहब इस मसले को शरिया कोर्ट के हवाले कर देते। पाकिस्तान में शरिया कोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौजूद है, या चीफ जस्टिस साहब किसी दारुल उफ्ता से उलमा इकराम साहब अब हम अदालत में जाके सुप्रीम कोर्ट को ये तो नहीं कह सकते ना कि वो किस तरह से अपना काम करें। जी, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये तो नहीं बता सकते ना एक आम आदमी साइल जो है कि वो कैसे काम करे अपना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये तो बता सकते हैं ना कि आपका जो जजमेंट आई है ये कुरान और सुन्नत के मनाफी है, आप इस पर नजरसानी करें। सर उन्होंने अपने फैसले में शरई अहकामात का तस्करा भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने यहाँ पे अब मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं उनको कहा कि आप अपना मुद्दा पेश करें, और उनके पास इससे ज़्यादा मुद्दा नहीं था कि लोगों की ख्वाहिश पे और दरख्वास्त पे हमने ये मस्जिद यहाँ पे 1980 में तामीर की। इस वक्त मैं आपको, अगर आप मुझे टाइम दें, मैं तारिक रोड के 5000 लोगों के शनाख्ती कार्ड की कापियां, उनके दस्तखत, उनके राब्ता नंबर आपको मुहैया कर सकता हूं, जिन्होंने अदालत आलिया से दरख्वास्त की है कि हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। और फिर ये कहना कि सिंध हुकूमत माफी के साथ अगर 10,000 लोग कहें कि ये सड़क यहाँ नहीं बननी चाहिए या जो बनी है तारिक रोड इसी को यहाँ से खत्म कर दें, तो क्या कर देनी पड़ेगी? देखिए, आप सड़क और मस्जिद के मामले को अलग अलग करें। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना है। इस मुल्क का आईन, लेकिन सड़क ना बंद करने पे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुक्म है। सड़क में से पत्थर उठाना भी रसूल ही का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सड़क पर पत्थर उठाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल हुक्म है। हमने उसकी कब मुखालिफत की है? हमने कब? ये दर्स तो हम देते हैं कि सड़क से पत्थर उठाया जाए। ये दर्स तो हम देते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। ये दर्स तो हम देते हैं कि मुल्क के अंदर अकलियतों की जान, माल, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। ये दर्स तो हम देते हैं कि जो है वो अखलाक के साथ लोगों की साथ इसीलिए मिसाल दे रहा हूं सड़क की। जिस मस्जिद के मिंबर से रसूलुल्लाह के अहकामात का दर्स दिया जाता है, आप उसी मस्जिद को गिराने का हुक्म देंगे तो फिर रसूलुल्लाह के अहकामात जो जहां से जिस मस्जिद से उसका दर्स दिया जाता है, फिर वो इदारे ही नहीं रहेंगे तो कल वो साहब मैं माफी के साथ मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मामला मस्जिद का सिर्फ नहीं है, मामला है ऐसी जमीन पे मस्जिद बनाना जो कि कब्जे की है या जो पाक की है, जो या पब्लिक इंटरेस्ट की जमीन थी। मेरे साथ मस्जिद कब्जे की नहीं है। पहली बात ये मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूं। सर वो पाक की जगह है ना, वो खरीदी तो नहीं गई जी, वो पाक की जगह है ना। आधी जमीन मस्जिद ने ले ली, आधी जो है वो कराची इलेक्ट्रिक ने ले ली। सुने आप मेरी दरखास्त सुने। पहली बात, वो जमीन कब्जे की नहीं है। इस बात को क्लियर होना चाहिए। किसी की जाती मिल्कियत नहीं, गवर्नमेंट की जमीन है। जी। और इस्लामी रियासत में जहां सरकारी दफातर, जहां स्कूल, जहां कॉलेज, जहां यूनिवर्सिटियां,
جہاں اسپتالیں بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وہاں مسجد بنانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارک کی زمین پر مسجد بن گئی ہے، مسجد بننے کے بعد شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ نہیں سر، مسجد بننے کے بعد نہیں، سمرو صاحب معافی کے ساتھ، مسجد بنانے سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے، یہ سوال ہے۔ مسجد بنانے سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ حکومت کی جگہ پہ کیا مسجد بن سکتی ہے؟ میں ڈاکٹر حسین اکبر کا بھی موقف لے لوں۔ جی حسین صاحب، آپ نے بات سنی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس معاملے میں کہ ایک جگہ جو کہ حکومت کی ہے، کیا اس کے اوپر مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، ہونی چاہیے، یا یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ جائیں اور فیصلہ کر لیں کیونکہ وہ ڈیموکریسی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ مسجد کے احکام میں سے تو ہم آگے بڑھیں گے بعد میں۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہونا چاہیے۔ نمازی جہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ مباح ہونی چاہیے جگہ۔ اگر وہ کسی کی جگہ ہے اور مالک راضی نہیں ہے تو نماز باطل ہے۔ رہ گیا معاملہ اس سے آگے کہ ہم ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد کا غصبی جگہ پر تعمیر کرنا خود فعل حرام ہے، اور پھر اس میں نماز کا پڑھنا ان لوگوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں یہ جگہ غصبی جگہ ہے۔ ایک مسافر گزرا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اسے علم نہیں ہے، تو جہالت کی بنیاد پہ اس کی نماز کو صحیح کہا جائے گا۔ لیکن عمداً ایک شخص جانتا ہے، بنانے والے بھی گناہ گار ہیں، غاصب ہیں، اور غاصب جو ہے اس پر تو خدا کی طرف سے رحمت تو نازل نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کو اگر غنا کے ساتھ یا غلط لاہ و لعب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو مسجد تو قرآن نے ہی بتائی ہے، اور دو مسجدوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ ان اول مسجد اسس علی التقوی، پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی اس کی تقوی پر بنیاد تھی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور دوسری مسجد مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی، وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا، جماعت ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ اس کے اہداف و مقاصد جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے خلاف تھے، لہذا رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اسے شہید گرا کر یہ عملی پیغام دے دیا کہ یہ مسجد نہیں رہے گی، اور آج بھی وہ مسجد زرار کہلاتی ہے جو فتنہ و فساد کی آماجگاہ اور غلط جگہ پہ بنائی جائے۔ میرے نزدیک یہ فقہی احکام کے طور پر غصبی جگہ پر، خواہ وہ زمین کسی شخص کی ہو یا وہ زمین ہو حکومت کی، حکومت امین ہے ان زمینوں کی، اور اس کے افراد امین ہیں ان زمینوں کے کہ یہ ان زمینوں کا مصرف جو ہے نظام اور قانون کے خلاف نہ ہو۔ ہر جگہ پر حکومت نے قوانین بنا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کی بات پہنچی، مجھے محمد علی اس کی طرف جانے دیجیے۔ محمد علی مرزا صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت ویلکم۔ آپ نے دونوں ہمارے علماء کی رائے جو ہے وہ سنی، اس میں آپ اپنا پہلے تو تجزیہ فرمائیے کہ آپ کا تجزیہ کیا ہوگا اس پہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلال بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے مجھے بھی اپنی رائے رکھنے کا۔ تو میری رائے تو آپ کو ہو سکتا ہے بعض اینگل سے بری لگے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر جو باقی ہمارے دو بھائی جن سے آپ نے اوپینین لیا، میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں۔ دیکھیں، اس معاملے میں ہمیں اتنا ہارڈ سٹانس اس حوالے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی مکتب فکر کی مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تشبیہ دے دیں جو سورہ توبہ میں خالصتاً منافقین سے متعلق ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کا ہمیں عقیدے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے اس اعتبار سے تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس سے پہلے جو ایک اور بھائی نے بات کی تھی، اس پوائنٹ آف ویو میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہاں کی پبلک کی ریکوائرمنٹ تھی اس مسجد کو بنانا، تو میں احترام سے عرض کروں گا بغیر نام لیے کہ یہ تو ایک مکتب فکر کی مسجد ہے نا،
کل کو دوسری مکتب فکر کے لوگ جن کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے وہ کہیں کہ جی ہماری بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے مسجد بنائیں گے، تو کیا یہ ان کو اجازت دیں گے کہ آ کے پیرلل میں وہ مسجد بنا لیں؟ یا وہ کہیں کہ جی ہم ووٹنگ کرتے ہیں، ہماری زیادہ تعداد ہے تو ہم اس مسجد کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے؟ تو اسلام میں اس طرح کی مساجد بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے جی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم جو مسجد بن چکی ہے اب اس کا احترام کریں، میرے بھائی جب ابھی رشتہ طے ہی نہیں ہوا تو کوئی خامند اپنے ہونے والی بیوی کو جس سے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اس کے حقوق کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ حقوق تو نکاح کے بعد شروع ہوں گے۔ قبضے کی جگہ پہ مسجد آپ بنا ہی نہیں سکتے، ایک مسجد بنا لی اس کے بعد اس کے حقوق بتانا یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالشت زمین دبا لی کسی کی تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بالشت زمین ایک عام آدمی کی، اور جو پبلک پراپرٹی ہے تو وہ تو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں جتنی وہاں کی آبادی ہے، تو اس آبادی کے صرف اپنے ذاتی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی اجازت دے گا کہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے لینڈ لارڈ ہیں یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ قبضہ کر کے کسی دوسرے مکتب فکر کی مسجد تو کجا اپنی مسجد بھی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ لہٰذا یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور شریعت میں اس کی بڑی ممانعت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے بھی معافی تلافی کروانی ہے حقوق العباد کے معاملے میں تو دنیا میں کروا لے، آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر برائیاں دوسروں کی اس کے ذمہ ڈالی جائیں گی۔ اور آخر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے لے کے چلیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی علیہم رضوان، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں پہاڑ ڈھیروں ڈھیر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کا مال دبایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا۔ نبی علیہ السلام نے کئی ایک گناہ حقوق العباد سے متعلق گنوار کے کہا کہ اس کے عوض وہ شخص آ کر جو جن کا اس نے حق دینا ہوگا نیکیاں لے جائیں گے، اور اینڈ پہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کے معاملے میں اس طرح غفلت کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ بہت اچھی بات کی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے مرزا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو شہریار داؤد بھائی جو مرزا صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے جس حدیث کا، اگر میں غلط نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اگر یادداشت دے تو یہ عروہ بن زبیر جو ہے وہ راوی کر رہے ہیں اس حدیث کو، اور عروہ ایک عورت کا نام تھا، وہ عروہ تھا، یہ عروہ ہے۔ یہ عروہ جو عورت ہے یہ آئی سعید بن زید کے خلاف بیان لے کر، اور مدینہ کے میرے خیال میں اس وقت مروان بن حاکم جو تھے وہ حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میری زمین پہ قبضہ کر لیا، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی مروان بن حاکم کو کہ ایک بالس یعنی کہ ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں تقریباً 7-8-9 انچ کی زمین بھی اگر لے لی تو 7 زمینوں کا توق جو ہے وہ تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب جہاں اتنی سخت حدیث موجود ہو تو وہاں پہ تو یہ کام ابتدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے یہ تو کورٹ جانے، سپریم کورٹ جانے اور ان کا اللہ جانے، لیکن ایسا کام ابتدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر ایسا ابتدا کرنے لگ گئے ہم تو پھر تو جو بھی سرکاری زمین ہو، جو سڑک ہو، جو پارک ہو، وہاں پہ کھلم کھلا میں اور آپ بیٹھیں گے اپنی چارپائی ڈال کے، ایک رکھیں گے پانی کا کوئی ذخیرہ اور ایک چٹائی بچھائیں گے اور ہمارا قبضہ ہو گیا۔ پھر تو اگر کوئی اس میں آ کے ہمارے ساتھ مداخلت کرے گا شہریار بھائی تو ہم تو اس کے اوپر فتوے لگا دیں گے کہ اللہ کے گھر کو بنانے سے روک رہے ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ کراچی کے اندر ایک عیسائی آبادی ہے، وہاں پر کسی نے کہا کہ یار چونکہ عیسائی آبادی اور ہندو بھی کافی رہتے ہیں، یہاں ایک شراب خانہ بننا چاہیے، یہاں پر ایک شراب خانہ بننا چاہیے۔ تو سارے عیسائی آبادی اور ہندو برادری کے بڑے بڑے آگے کہنے لگے نہیں بھائی یہاں پر شراب خانہ نہیں بنانا، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، یہ تم شراب خانہ اپنی ٹھڑک کے لیے بنا رہے ہو، ایسا نہ ہو ہماری آڑ میں تم جو ہے نا اپنا پورا کر رہے ہو۔ اور آپ کو پتا ہوگا ایک ایم این اے نے پی ٹی آئی کے
قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا کہ بھائی یہ ہم غیر مسلموں کے ناموں پہ جو آپ لوگ شراب کے پرمٹ ایشو کرتے ہو نا، یہ نہ کرو بھائی، بند کرو. لیکن مسلمان کہلانے والوں نے اس بل کو پاس ہونے نہیں دیا. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں پر ایک سابق چیف جسٹس شراب کی بوتل برآمد کرتا ہے کسی کے ہاسپٹل سے، بعد میں وہ شراب کی بوتل شہد بن جاتی ہے. یہ بھی تو ہمارا پریکٹس ہم نے دیکھا ہے نا اسی معاشرے کے اندر. آپ کس قانون، کس ضابطے، کس چیزوں کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، سچی بات ہے. پٹیشنر کون ہے؟ میں ممبر کی ذمہ داری کی سر میں ممبر کی ذمہ داری عرض کر رہا مسالے جو ہیں، میں ممبر کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں. ممبر کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب سر لیٹ می کمپلیٹ پلیز. بالکل یہ الگ بات ہے. شام بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے سب لوگوں کا معاملہ سنا، آپ کا اس پہ تجزیہ اور رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی درمیان میں کال کٹ گئی تھی، میں سن نہیں سکا جی، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور مسکنسیپشن جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ غصب شدہ جگہ اور پبلک مقامات اور پبلک پلیسز جو عوام کے لیے مختص ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں رفاع عامہ کے لیے، جیسے ہاسپٹل ہے، جیسے پارک ہے، جیسے اسکول ہے، تو یہ سب سے پہلا حق وہاں کی لوکل کمیونٹی کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپس میں تبادلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک علاقے میں اگر ہسپتال موجود ہے، اسکول موجود ہے، پارک موجود ہے، تو وہ لوکل کمیونٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے. نہیں شام بھائی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. لوکل کمیونٹی ایک ماسٹر پلان ڈی ایچ اے کے اندر ہے یا کسی بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے، تو لوگ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ماسٹر پلان کیسا بنانا چاہیے؟ میں آپ کو یہی بات کرتا ہوں، ذرا سنیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں مسجد بھی ایک ضروریات زندگی کی چیز ہے، جیسے ہاسپٹل ہے، جیسے اسکول ہے. اور پھر جب اس کا لیگل پروسیس پورا کر دیا جائے، اس کو لیگلائز کر دیا جائے، تو آپ اس کی اور کسی پرائیویٹ جگہ کے قبضے کو آپس میں کبھی بھی ایک نہیں کہہ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کسی پرائیویٹ جگہ کے اوپر کوئی قبضہ کر کے سر لیگلائز کر لیا جائے سے مطلب پہلے وہ انلیگل تھی. میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ یہ پبلک، یہ ہے ہی رفاع عامہ کے لیے جگہ، یہ جگہ مختص ہی پبلک کے لیے ہے، یہ پبلک ہی کا رائٹ ہے. سر لیکن وہ پبلک کے لیے جو جگہ ہوتی ہے نا شام بھائی، اس کی یوزج جو ہے وہ بھی ماسٹر پلان کا حصہ ہوتا ہے نا. یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے شروع میں نے سومرو بھائی کے وقت میری لائن موجود تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کو تو نہیں ہم کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے بلال بھائی؟ یہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اسلامی لاز اور شریعہ کے بارے میں سر، کیونکہ سیولائزڈ معاشرے میں نہ ممبر کو اب میں مشورہ دے سکتا ہوں، نہ چیف جسٹس کو مشورہ دے سکتا ہوں. سر یہ سیولائزڈ معاشرہ، اس میں کوئی قانون تو ہوگا نا. اپنی رائے تو نہیں دوسرے ادارے کو دے سکتا نا شام بھائی. بندے کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. میں نے بھی ایل ایل بی کیا، میں بھی قانون کا طالب علم، لیکن میری اسپیشلائزیشن اسلامک لا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر لا کا ہر چیز ہر جسٹس کو پتا ہو، اس کو صرف دوبارہ آگاہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. دوسری بات ہے بلال بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج اندھے نہیں ہوتے، نہ ججوں کو اندھا ہونا چاہیے. یہ عوامی رائے اور عوامی مفاد عامہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے لال مسجد کے کانسیکوینسز کو یہاں پہ 20 سال برداشت نہیں کیا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ملک میں ایسے حالات ہو جائیں؟ سر کیوں ہو جائیں؟ سر کیوں ہو جائیں ایسے حالات؟ سر مطلب میں تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں تشدد کی طرف جانے کا سوچ بھی سکتا ہے. میں تو صرف یہاں پہ ایک قانون کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قانون یہ کہ اگر ایک جگہ کسی پاک کے لیے ہوئی ہے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کھیلنے کے لیے، اس کی آپ جو نیچر آف یوز ہے اس کو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بدلیں. وہ جس اتھارٹی کے پاس ہے اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے. ورنہ تو رفاع عامہ کے لیے تو قبرستان بھی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاک کو آپ قبرستان بھی کرتے ہیں. قبرستان کی جگہ الگ ہوگی، ہسپتال کی الگ ہوگی. اور الحمدللہ اس ملک میں میری پچھلی گلی میں 3 مساجد ہیں. مساجد کی کوئی کمی تو نہیں ہے نا. اس طرف میرے خیال میں رہے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی. سمرو بھائی، آپ نے تمام دوستوں کی بات سنی، اب آپ کا تجزیہ اور آپ کی رائے. دیکھیں جی، میں نے بڑے انعماق سے اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی بھی رائے سنی ہے اور دوستوں کی بھی رائے سنی ہے. سب سے پہلی بات، مسجد زرار کا یہاں مثال دینا بنتا ہی نہیں ہے، وہ منافقین تھے. اور دوسری بات، آپ نے جو بار بار فرما رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز کو کلیئر کریں، غصب کی زمین اور سرکاری زمین میں فرق ہے. میری بات اب آپ پوری کریں گے، مجھے درمیان میں نہیں روکیں گے تو مجھے بات سمجھانے میں ساتھیوں کو اور آپ کو اور قوم کو آسانی ہوگی. یہ غصب کی زمین نہیں، یہ سرکاری زمین ہے. اور سرکاری زمین پر ایسے آ کر کسی بندے نے اٹھا کر مسجد نہیں بنا دی، بلکہ وہ
PCHS کی زمین تھی اور ان کے پاس گئے، ان سے درخواست کی، ان سے زمین لی، اس کے بعد باقاعدہ ان سے تحریری NOC لی. جیسے بحریہ ٹاؤن ایک کمپنی ہے اور بحریہ ٹاؤن اگر کسی کو کوئی پلاٹ الاٹ کر دے اور NOC دے دے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوئی. وہ حکومت سندھ کے پاس گئے اور حکومت سندھ کے ادارے KBC کے پاس گئے اور سومرو بھائی اگر آپ نے الاٹ کروائی ہے وہ PECHS میری درخواست تو پھر آپ کے پاس مقدمہ کیا ہے؟ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ پھر جو بھی میری بات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن مجھے بات پوری کرنے دیں. جی یہ غصب کی زمین نہیں، یہ سرکاری زمین پر جو کالونی تھی، کالونی کے آفس نے باقاعدہ آفس کے لیٹر پیڈ پر NOC مسجد بنانے کی جاری کی ہے. اس NOC پر حکومت سندھ نے باقاعدہ مسجد کی تعمیر کا نقشہ پاس کیا ہے. اس کے بعد باقاعدہ حکومت سندھ نے اس مسجد کو رجسٹر کیا ہے. اس کے بعد اب اگر یہ زمین سرکاری زمین ہے اور پارک کی زمین ہے تو یہاں اگر مسجد بن گئی ہے، اس کے بعد اب سرکار کو شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے کہ بھائی یہاں اب سرکاری پلاٹ پر، پارک کے پلاٹ پر مسجد بن گئی ہے. کیونکہ مسجد بنانا حکومت کی ذمہ داری تھی. حکومت باقی تمام ذمہ داریاں تو پوری کر رہی ہے، کرتارپورہ کے بارڈر کی بھی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، تو گرو نانک صاحب کی بھی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، پوری کرنی چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 500 مندروں کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی تعمیر کی بات کرتے ہیں. بالکل آپ اقلیتوں کو حقوق دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیا وزیر خارجہ، وزیر داخلہ یا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک کوئی ایک مسجد حکومت پاکستان نے تعمیر کی ہو یا حکومت سندھ نے تعمیر کی ہو؟ اگر ایک مسجد NOC کے تحت بن گئی، ایک مسجد KBC کے نقشے سے پاس کرانے کے بعد تعمیر ہو گئی ہے، تو اب یہ بات میں واضح کہتا ہوا چلوں کہ کسی سرکاری زمین پر مسجد نہیں بننی چاہیے. لیکن اگر اس ادارے کے، اس علاقے کے، اس جو ہے وہ جو PCHS ہے، اس کی اجازت نامے سے، حکومت سندھ کے اجازت نامے سے ایک مسجد 40 سال سے بن گئی اور ہر نماز پر 2500 سے 3000 لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ شریعت کی طرف جائیں اور شریعت سے رہنمائی لیں کہ اب یہ مسجد بن گئی، اب کیا کریں. شریعت یہ کہتی ہے، میں آپ کو ابھی اسی وقت وہ فتویٰ واٹس ایپ کرتا ہوں جو تمام مکتب فکر نے فتویٰ جاری کیا ہے اور 1960 کا فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اگر ایک جگہ مسجد بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو گرانا قطعی طور پر جائز نہیں. ہاں اس کا تاوان لیا جائے گا. متبادل جگہ اگر سپریم کورٹ نے کل ریمارکس دیے ہیں، حکومت سندھ رپورٹ دے اور متبادل جگہ مسجد کے لیے دے. بھائی مسجد کے لیے متبادل جگہ کیوں دے؟ پارک کے لیے متبادل جگہ کیوں نہیں کہتے آپ حکومت سندھ کو؟ اگر اس کا کوئی پیسے اگر آپ لگاتے ہیں تو ہم چندہ کر کے، پیسے اکٹھے کر کے اسی مسجد کے قریب پارک کے لیے دکانیں خرید کر، گھر خرید کر پارک بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اٹھیں اور 1980 سے بنی ہوئی مسجد کو آپ گرانے کا حکم کریں، جس مسجد کی NOC اسی کالونی کی انتظامیہ نے دی ہے، جس مسجد کا نقشہ حکومت سندھ نے پاس کیا ہے. اور پھر 35,000 بلڈنگیں اس وقت کراچی میں اسی اسٹیٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، سیم اسٹیٹس کے ساتھ 35,000 بلڈنگیں. سمرو صاحب مجھے وقفے پہ جانا ہے. میں آپ کا موقف جو ہے وہ بڑی اچھی طرح آ گیا. میں مہمانوں سے درخواست کروں گا وہ ساتھ رہیں. یہ بحث نہیں ہے کہ باقی کیونکہ جرم کر رہے ہیں تو مجھے بھی جرم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بحث نہیں ہے. بحث تو صرف یہ ہے کہ شریعت کا جو اطلاق ہے وہ جرم ہونے کے بعد لگ رہا ہے، وہ جرم ہونے سے پہلے کیوں نہیں لگنا چاہیے تھا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی مرزا بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. مرزا بھائی میں ایک اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کو سوال سمجھ کے جس طرح بھی چاہے آپ اس پہ رد عمل دیں. میری بحث یہ نہیں ہے یا میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ جیسے 400 ارب لے کے کسی زمین کے قبضے کی زمین کو لیگلائز سپریم کورٹ کر دے تو ہم کہیں کہ یہ مثال مساجد کے لیے بھی ہے. میرے خیال میں تقدس مساجد جیسے سورہ حج دیکھیں تو وہ بہت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ G9 لے لیں اسلام آباد میں،
G11 لے لیں, G13 لے لیں, لاہور کے اندر 1000 سے زیادہ مساجد, ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو, کراچی کے اندر بے انتہا ہیں. کیا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ قبضے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ہم بعد میں کر لیں؟ وہ اطلاق اگر پہلے نہیں کر سکتے تو اگلی بحث یہ ہوگی کہ علماء کرام جو ہیں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, وہ کہیں گے کہ جناب ان کا قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے قانون کو لے آتے ہیں. اب اس بدنامی سے بچنے کے لیے بھی تو علماء کرام کو کوئی سٹانس اکٹھا لینا چاہیے نا, کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی تسلیم کر لیں, اگر نہیں ہوئی تو کم از کم شریعت کو آگے نہ رکھیں. مذہب کو آگے رکھنا یا مذہب کے آگے کھڑے ہونا, ان دونوں چیزوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا محمد علی. سر اس میں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, ہم احترام کے دائرے میں ان سے اختلاف رائے اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ جب آپ قانون دو مختلف لوگوں کے لیے مختلف رکھیں گے نا, تو پھر آپ کے جو فیصلے کی طاقت ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے. اس کو دلیل, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, تو وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا. تو میرا خیال ہے علماء کرام جس طرح کہتے ہیں نا جی ہم امت کے لیے رول ماڈل ہیں, ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کر کے انہیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, خود اپنے سے شروع کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی تھوڑا سولوشن اینڈ کی طرف اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کوئی ایکویلنٹ جگہ ان کو دے دیتی ہے اور کوئی معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے تو یہ معاملات کو میرا خیال ہے پازیٹیولی حل کرنا چاہیے, کسی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب, کیا یہ بات, یہ آرگومنٹ آپ کو ایک آنسٹ آرگومنٹ لگتا ہے کہ پاک کو متبادل جگہ دے دیں, مسجد کو کیوں؟ کیونکہ مسجد پاک کی جگہ پہ بنی ہے, اور یہ آرگومنٹ دینا کہ کیونکہ اب بن گئی ہے اب شریعت کا قانون نافذ کیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی صحت مند بات ہے؟ نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے, جی وہ سر ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کے ایکویلنٹ جگہ اس لیے دی جائے کہ ان کا اتنا خرچہ ہو گیا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اویلیبل ہونی چاہیے, تو کسی بھی مسجد کے لیے جگہ دی جائے. اسپیسیفکلی میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی مسجد کی جگہ تو ہونی چاہیے. اور پھر اس سے اگلی بات, میں یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, اور میں ایک اس بات کو کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اپنی مسجدیں بڑی چھپ چھپا کے بنانی پڑتی ہیں. گھروں کے اندر وہ پہلے مسجد بناتے ہیں کیونکہ ارد گرد آبادی جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کی ہوتی ہے, ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مسجد بنانے کی, اور جب بعد میں وہ مسجد ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر کورٹس تک ایشو چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اگر زیادہ تر آبادی تو کراچی کے اندر دوسرے مکتب فکر کی ہے, اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے, اگر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم ووٹنگ کروائیں گے کہ مسجد تو ہماری ہونی چاہیے, تو یہ ایشو بھی بالکل پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس مسجد کا یعنی گورنمنٹ تاوان دے, بلکہ یہ ہے کہ مسجد پرووائڈ کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ ایسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جو قبضے کی زمین ہے تو وہاں پہ تو مسجد اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. بیوی کو خامند حقوق اس وقت بتائے گا جب نکاح ہو جائے گا, نکاح تو ہوئی نہیں ہے, یہ اس طرح کا نکاح تو باطل ہے جو زبردستی کیا. محمد علی مرزا صاحب نے مثال بڑی اچھی دی ہے, لیکن اس پہ ایک اور تجزیہ ذرا فرمائیے گا کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو ہم ایک پریزیڈنس بنا لیں کہ اگر غلط بھی ہے اور لوگ 500,000 سائن کر لیں اور وہ ڈی ایچ اے میں کسی جگہ پہ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ ہسپتال پہلے ہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک اور ہسپتال بنے, یا پاک نہیں ہمیں اور چاہیے, ہمیں مسجد چاہیے, جبکہ ہر جگہ مسجد کی جگہ اس زمین پر بھی, اس سڑک پہ بھی آپ کو جائے تو آپ کو الحمدللہ کئی مساجد ملیں گی جہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں مسالک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ہر مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہم رویہ دے رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہ آپ جائیں ووٹ کریں اور سگنیچرز کریں, آئی ڈی کارڈ لگائیں اور بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تو پھر تو وہ آدمی جائز ہو گیا, جسٹیفائی ہو گیا جو سوسائٹی بننے سے پہلے چارپائی اور گھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس کا جو ہے وہ متولی بن جاؤں گا. پھر تو ہم ایک اور ہی کلچر ڈیولپ کر دیں گے اس معاشرے میں.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریلیجس طبقے کی ہے آئین کے اوپر متفق ہونے کی, تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے تو نہیں ہے. اس لیے پھر ایک قانون کے تحت ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور کورٹس کی طرف ہی رجوع لانا چاہیے. بہت اچھی بات کہی ہے داؤد بھائی, آپ نے اب تمام دوستوں کی بات سنی, اب آپ کی دوبارہ رائے. میں کیا رائے دوں, آپ مجھے پہلی بھی رائے آپ نے مکمل نہیں کرنے دی. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, آپ کہتے ہیں کہ ممبر اور کورٹ کے اوپر آپ مشورہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا جا سکتا ہے تو بھائی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ہمارے میں انتہائی ادب کے ساتھ, کیونکہ مجھے یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے, مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں یار تم تھوڑا یہ خیال کرنا کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ ایک قاضی آتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ایک سواری ہے, یہ چادر ہے اور یہ میرا تین چیزیں ہیں, جب میں یہاں سے جاؤں تو ان تین چیزوں کے بعد چوتھی چیز ہو تو مجھے مارنا, یعنی مجھے قبول نہ کرنا. وہ 20 سال بعد مصر سے واپس جاتے ہیں قاضی بن کے, تو ان کے پاس وہی تین چیزیں ہوتی ہیں اور قوم رو رہی ہوتی ہے. اب بتائیے آپ پانچویں نمبر کی مراحت حاصل کر رہے ہو, 128ویں نمبر کی آپ ہمیں رپورٹ وہ انصاف دے رہے ہوں, پھر آپ کہیں گے جی نہیں ہم ہی صحیح ہیں. میں انتہائی ادب کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں, خدا کے لیے یہ مقدس گائے والا سلسلہ ختم کریں. آپ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے خلق خدا کی بات کو, کیا کہتے ہیں وہ نکارہ سمجھیں. دیکھیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ, علماء کرام کو یا کسی اور کو؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں, علماء کرام کو بھی کہہ رہا ہوں اور ہمارے جو ہے نا معزز چیف جسٹس صاحبان کو بھی کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے کوئی پٹیشنر ہے نہیں, یہ کہاں سے سو موٹو نوٹس بھی نہیں ہے, اچانک مسجد 40 سال کے بعد نظر آ جاتی ہے. ایک جسٹس کہتا ہے جی میں نے دیکھا یہ گراؤنڈ ہے, تو بھائی ہم نے بھی تو دیکھا شراب تھی, ہم نے بھی تو دیکھا شراب تھی, وہ کیسے شہد بن گئی؟ کمال ہو گئی ہے یار. کوئی بات حق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حق سننے, حق وہ سنوں گا جو میرے مطلب کا ہوگا, ایسا تو نہیں چلے گا نا بھائی. وہ بات آپ کی درست ہے, وہ شہد بن گئی, وہ ایک الگ بحث ہے. کیوں الگ بحث ہے؟ غلط بات ہے, لیکن بھائی الگ بحث کیوں ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی پولیس کہتی ہے ہرن کو میں ہاتھی ہوں, وہ مان لیتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کس کلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ بتائیں, غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی انسان ہے, زمین پہ ہی سے پیدا ہوئے ہیں, یہیں سے ان سے غلطی ہوئی ہے, وہ آئیں بٹھا کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں نا. 3 ہفتے دے دیے جی آپ اس کے لیے دوسری جگہ دے دیں. یار دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. آپ لوگ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, مذہبی منافرت کی طرف کیوں لے جائیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون کیسی ہے؟ سیالکوٹ والا واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر آج عمر خطاب موجود ہونا تو میں مسجد میں ان کا بازو پکڑ کے, ان کی ٹانگ پکڑ کے, ان کا پاؤں پکڑ کے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ تیسری چادر یا دوسری چادر جو ہے وہ میرے سے زیادہ کیسے آئی, میں پوچھ سکتا ہوں. لیکن میں آج ممبر سے یہ پوچھوں گا, میں اس بات سے ڈرتا ہوں. وہ میرا ڈر کیوں پیدا ہوا ہے یار آپ پوچھیں بھائی, آپ کا حق ہے, یہی ڈرنے نے تو غلط کیا ہے, بات کر سکتا ہوں, اس ڈرنے نے غلط کیا ہے. ارے بھائی ختم ہونا چاہیے یہ پراڈو ویگو میں علماء کرام کا چلنا پھرنا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. میں تو صاف برملا کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس قرآن اور حدیث میں اس کی گن مین نہیں ہونے چاہیے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ جی میں اپنے ساتھ گن مین رکھوں؟ کمال ہے. آپ قوم کو بتا دیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں صدر میں رہتا ہوں, ہائی کورٹ میرے گھر کے پاس ہی ہے, اور روڈ بلاک کر دیتے ہیں, ہمیں چلنے نہیں دیتے. ہٹو 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 جی, کیا جی جسٹس صاحب کی گاڑی جا رہی ہے, واٹ از دس؟ وہ انسانیت سے بڑھ کر ہے, وہ ہم سے بڑھ کر انسان ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم کریں. ہر ایک کے لیے پروٹوکول ختم کریں. خدا کو مانے, اللہ کے بندے بن جائیں. بالکل ٹھیک ہے. جسٹس صاحبان بھی بنے, ہم بھی بنے, علماء بھی بنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرزا صاحب آپ کے پاس آخری چند لمحے ہیں, آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں مجھ جیسے ایک طالب علم کو کہ ہمیں آئندہ رد عمل کیسا رکھنا چاہیے طالب علم دین کا ہونے کی حیثیت سے, اور ایک ممبر پہ بیٹھنے والے شخص کو کس طرح کا انداز گفتگو یا کس طرح کا انصاف میرے جیسے عام آدمی, چھوٹے آدمی کے ذہن کے مطابق پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ اس آخر میں میری رائے لے کے مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سولوشن اینڈ کی طرف آنا چاہیے, کانسنسس کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے, کوئی کنفرنٹریشن نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو. ریٹ آف دی گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہوگی. اور پھر دوسری بات, حکومتی عہدیداران کے بارے میں, پولیٹیشنز کے بارے میں تو لوگ
ایون آج کل تو لوگ آرمی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اوپنلی. ہم معذرت کے ساتھ اگر علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ مساجد جب شروع کرتے ہیں اور مسجد میں، مجھے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، 10,000 15,000 بمشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب مسجد مدرسہ الگ بنتا ہے تو آپ کروڑوں کے مالک ہو جاتے ہیں، گاڑی اور ڈرائیورز بھی آ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جس طرح سلمان فارسی نے پوچھا تھا بر مجمع میں اس کرتے کے بارے میں، پوچھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال، یہ جو ہم اپنے لیے ایک معیار دوسرے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی اس کو پیش کریں نا. تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے پیش کرنا چاہیے نا اس بارے میں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. مرزا محمد علی، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، آپ نے نقطہ بڑا ہی بیلنس قسم کا پیش کیا. میں تمام اپنے احباب کا، علماء کرام کا انتہائی ممنون ہوں. صرف یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ زائد کی ہیں، یعنی کہ مجھے اسپیشل دی ہیں. پہلی چیز وہ دی ہے جو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ساری زمین جو ہے وہ تمہارے لیے مسجد بنا دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ مال غنیمت کسی کے لیے جائز نہیں تھا، میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا. 1 مہینے کی مسافت جو ہے اس پہ میں نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پوری انسانیت کے لیے تمہیں ایک رحمت العالمین بنایا. لوگ اپنے قبیلوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنتے تھے. میرے نبی کو کہا کہ خاص طور پہ یہ بات آپ کو دی کہ قیامت کے روز آپ شفاعت کریں گے. اور اگر میں مسلم کی دیکھوں بات تو اس میں 6ٹھی بات بھی لکھی ہے کہ نبوت کا جو اختتام ہے، جو ختم ہے، وہ مجھ پر ہوتی ہے. ایسے پیارے نبی کہ رب کے گھر اگر ہم اختلافی جگہوں پر لے کر جائیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے.